السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، پاکستان میں عید کا پہلا دن گزر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عید کے چاند کے اوپر بحث جاری ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، جو ایک تاثر عمران مخالفین کی جانب سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے تاریخ کی روشنی میں، اور ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا پاکستان انسائکلوپیڈیا موجود ہے، جس کے اندر تمام تر اخبارات کی ڈیٹ وائز تفصیلات ہیں۔ اس کی روشنی میں حقائق ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی دلچسپ اور امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو سارا دیکھیں گے تو یہ سارا معاملہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا جمعہ کی عید جو ہے وہ حکومت پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ کنسپٹ یا تاثر بنایا گیا کہ شاید اس لیے حکومت نے جمعرات کو عید جو ہے وہ کروا دی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عمران مخالفین نے عید کے چاند سے کیا امید لگا لی تھی، اور تیسرا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کہو وہ چاند کیسا تھا۔ یہ کس چاند کا ذکر ہے؟ اس ویڈیو میں یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، پیش کریں گے، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ایک اور خبر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا راغب نعیمی صاحب ہیں، ان کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ شرعی طور پر ایک روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان نے کہا بریلوی مکتبہ فکر، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، یہ مرکزی روایت حلال کمیٹی کے رکن ہیں اور جامعہ نعیمیہ لاہور کے سربراہ راغب نعیمی صاحب ہیں۔ انہوں نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا روایت حلال کمیٹی کے، اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 1967 میں جمعہ کو عید آنے کی وجہ سے روایت حلال سے جمعرات کو عید کروائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے 5 بڑے علماء نے فیصلے سے انکار کیا، جس پر انہیں 5 ماہ مچ جیل میں رکھا گیا تھا۔ راغب نعیمی نے کہا کہ شرعی طور پر جمعہ کو چھوڑ کر ایک روزہ کی قضا کر لینی چاہیے۔ پہلے اسی معاملے کو دیکھتے ہیں۔ راغب نعیمی صاحب نے کہا کہ 1967 میں جمعہ کو عید آنے کی وجہ سے روایت حلال سے جمعرات کو عید کروائی گئی۔ اچھا، ہوا یوں کہ یہ معاملہ ہے 12 جنوری 1967 کو واقعی بروز جمعرات کو عید ہوئی پاکستان میں، چھوٹی عید یکم شوال، اور یہ ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو کہ یہ جو کتاب ہے پاکستان انسائکلوپیڈیا سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1967 میں روایت حلال کمیٹی کے ارکان نے جو ہے وہ انکار کیا، حالانکہ یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے مرکزی روایت حلال کمیٹی کی تشکیل کا اعلان یہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 24 جنوری 1976 کو قومی اسمبلی نے مرکزی روایت حلال کمیٹی کے قیام کی قرارداد منظور کی، یعنی 1967 میں تو مرکزی روایت حلال کمیٹی موجود ہی نہیں تھی۔ اور اصل معاملہ جو ہمیں پتہ چلا ہے، اس کے اوپر آپ کے کمنٹ بھی چاہیے ہمارے ہاں۔ ہماری ان ویڈیو کو دیکھنے والے جو لوگ ذرا ایجڈ ہیں، جن کی عمر جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے، جنہوں نے ایوب کا دور دیکھا ہے، وہ اس معاملے کو مزید کلیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس انسائکلوپیڈیا کے مطابق تو روایت حلال کمیٹی بنی ہی 1974 میں ہے، جس کے بعد 12 فروری 1974 کو قومی اسمبلی نے اس کمیٹی کے ارکان کے ناموں کی منظوری دی۔ یہ کمیٹی رمضان المبارک، شوال اور دیگر اسلامی مہینوں کے چاند نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں فیصلہ کی مزاج ہوگی۔ اس کمیٹی کا کنوینر وزیر مذہبی امور مولانا کوثر نیازی کو مقرر کیا گیا، جبکہ کمیٹی کے ارکان میں مولانا احتشام اللہ تھانوی، مولانا مہدی حسن علوی، مولانا عطا اللہ حنیف، مولانا سید محمود احمد رضوی، صاحبزادہ کرم شاہ الازری، مولانا محمد ایوب خان بنوری، مولانا عبد الغفور، مولانا عارف اللہ شاہ قادری اور پیر ہاشم جان سرہندی مجددی شامل ہیں۔ تمام بڑے علماء کے نام ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1967 میں جو ہے وہ روایت حلال کمیٹی کے ارکان نے اختلاف کیا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روایت حلال کمیٹی تو بنی بھٹو دور میں 1974 میں۔ تو پھر یہ نظر آتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ علماء کرام جو پاکستانی ہیں، ان کے درمیان کیونکہ اس معاملے پر اختلافات جو ہے وہ 1947 کے بعد سے شروع ہو گئے تھے، اور پاکستان اس حوالے سے یونیک ہے۔ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 60 کے قریب اسلامی ممالک میں کسی جگہ پہ بھی حکومت کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں ہوتا۔ جو بھی اسٹیٹ کا ادارہ اعلان کرتا ہے، اس کے اوپر تمام جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اونس بھی حکومت کے اوپر ہوتا ہے، ذمہ داری۔ عوام اس کے اوپر ہر بندہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تعلیمات بھی ہیں مذہب کی کہ جو ریاست اعلان کرے گی اس کے اوپر آپ سب جو ہے وہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ سب چلیں گے، ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اچھا، معاملہ پھر یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں بریلوی اور دیوبندی جو 2 فرقے ہیں،
ان کے درمیان کیونکہ اختلافات ہیں. باقی فرقے بھی ہیں. جو منیب الرحمان صاحب ہیں جب وہ اعلان کیا کرتے تھے تو ہم ان کی بھی بات مانتے تھے. اب اگر عبدالخبیر اعزاز صاحب نے اعلان کیا تو ہمیں ان کی بات بھی ماننی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ وہ بریلوی تھے اور یہ دیوبندی ہیں. مسجد قاسم خان کے جو محتمم ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں. وہ پھر مفتی منیب الرحمان کے ساتھ ان کے مسائل تھے. مفتی صاحب ان کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے. وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک دن پہلے کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس مرتبہ جو ہے وہ وہاں پر بھی دیوبندی عالم تھے, ادھر بھی دیوبندی عالم تھے. تو اب بریلوی جو عالم ہے وہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. تو معاملہ یہ بریلوی اور دیوبندیوں کا ہے, فرقہ واریت کا ہے, جس کو جو ہے وہ سیاست کا رنگ بھی دے دیا گیا, جس کو ایک قسم کے مذہبی اختلاف کا رنگ بھی دے دیا گیا. اور یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا, روایت ہلال کمیٹی تو بنی ہی 1974 میں, اور اسی وجہ سے بنی کیونکہ اور 1967 میں اگر اختلافات ہوئے ہوں گے تو وہ اس بات کے اوپر ہوئے ہوں گے کہ پھر جو ہے وہ مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے اعلانات کیے ہوں گے, اس لیے پھر 1974 کے اندر جو ہے وہ یہ روایت ہلال کمیٹی بنائی گئی. اچھا, آج جب یہ بیان آیا تو اس کے بعد پھر ایک بیان جو ہے وہ جو مولانا طاہر اشرفی ہیں ان کا بھی آیا کہ روایت ہلال کمیٹی کا فیصلہ درست تھا, روزے کی قضا کی ضرورت نہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ آج شام نظر آنے والا چاند واضح ہے کہ روایت ہلال کمیٹی کا فیصلہ درست تھا. اس چاند کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اپنے بیان میں طاہر اشرفی نے کہا کہ روزے کی قضا کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی فیصلہ غلط تھا. دارالافتاء پاکستان میں شہادتوں کی تصدیق کی وجہ سے اعلان میں تاخیر ہوئی, یعنی شہادتوں کی جو تصدیق کا ایک طریقہ ہے اس میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ روایت ہلال کمیٹی کا فیصلہ درست تھا, روزے کے قضا کی ضرورت نہیں. اچھا, پھر وائرل ویڈیو جس کا ایک ذکر تھا, مولانا یاسین سفر صاحب خود آئے سامنے, انہوں نے اپنی وائرل ویڈیو کی وضاحت کر دی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دوست کو صرف چاند کے اعلان میں تاخیر کی وجوہات بتائی تھی. واضح رہے کہ ان کی پریس کانفرنس سے قبل ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور رات تقریباً 11:30 بجے اس کے اوپر اعلان ہوا اور لوگوں نے کہا جی انہیں تو بڑی حیرانگی ہوئی. حالانکہ ماضی میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 بجے کے قریب بھی یہ اعلانات جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے, اور ایک دفعہ تو مفتی منیب صاحب کے دور میں بھی خاصا لیٹ جو ہے وہ اعلان ہوا ہے. اور جمعہ کی عید کے حوالے سے بھی یہ بات کہ میں خود جو ہوں وہ میری عمر 45 سال ہے, اور اپنی اس عمر کے اندر کئی دفعہ جو میری یہ جو ایج ہے اس کے دوران کئی دفعہ جمعے کو عید آئی, اور اس قسم کی باتیں شاید اسی وقت ایوب دور سے شروع ہوئیں کہ جب ایوب جو خان کی حکومت تھی انہوں نے جب ان جو حکمرانوں کا اختلاف تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ 12 جنوری کو عید ہوگی اور اس دن جمعرات تھی. تو اس کے بعد سے یہ تاثر کریٹ کیا گیا کہ شاید جمعے کی عید جو ہے وہ حکومت کے اوپر بھاری ہوتی ہے. اس دور کی جنریشن جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد سے لے کے آج تک پھر یہ کنسیپٹ پچھلے 40-50 برسوں میں بنتا گیا جی کہ جمعے کی جو عید ہوتی ہے وہ حکمرانوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں وہی ایوب خان کے دور کا واقعہ تھا. اور اب اس معاملے کو لوگ جو ہے عمران خان کے جو مخالفین ہیں, حیرت کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ناکامی, اپوزیشن کی ناکامی اور دیگر تمام حربوں کی ناکامی کے بعد انہوں نے عدلیہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی, اسٹیبلشمنٹ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی, کوئی بھی امید بھر نظر نہیں آئی. تو آخرکار عمران کے بغض میں جو لوگ مبتلا ہیں انہوں نے چاند سے امید لگا لی کہ جناب جمعے کو اگر عید ہو گئی تو چاند, کیونکہ اگر اس دن 2 خطبے ہوں تو حکومت پہ بھاری ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی. اور حکومت نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے کہ تاکہ ان کی حکومت جو ہے وہ نہ جائے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے. کچھ لوگوں نے, ایون سینئر صحافی طلعت حسین صاحب جیسے لوگوں نے بھی اس معاملے کو سعودی عرب سے جوڑنے کی کوشش کی کہ شاید وہ سعودی عرب سے واپس آئے تو چاند کا فیصلہ بھی جو سعودی عرب میں ہو گیا تھا. پھر ایک فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آیا. ہم جو فواد چودھری صاحب کا احترام کرتے ہیں لیکن انہیں اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا جب انہوں نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے. اس سے پہلے ان کا جو ہے منیب الرحمان صاحب سے بحث اور لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, اور اس دفعہ جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان اور فواد چودھری صاحب ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملہ یہ فرقہ واریت کا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو اہم ترین بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہوا معاملہ کہ اس کے بعد جناب جو چاند ہے وہ جو 2 شوال کا آج شام بشمول میرے وہ لاکھوں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا, وہ نظر آ گیا جو ہے وہ جو 2 شوال کا چاند تھا جو آج جو ہے وہ عید الدین مغرب کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا. اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو چاند ہے وہ جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ تک جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے, لیکن آج جو چاند جو ہے وہ نظر آیا وہ چاند جو ہے وہ خاصا بڑا تھا, اور دیکھنے والے جو اسے ننگی آنکھ سے دیکھ رہے تھے وہ بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے, اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چاند جو ہے وہ دوسری کا ہے, اور بالکل آج جو ہے وہ یعنی ابھی جو ہے وہ 2 شوال ہوگی عید کا دوسرا دن. تو کل جو فیصلہ کیا روایت ہلال کمیٹی نے وہ بالکل درست تھا, بلکہ کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر اس کو شیئر کیا کہ اسلام آباد, لاہور, پشاور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں 2 شوال کا چاند کا مشاہدہ لاکھوں لوگوں نے کیا ہے. بلکہ وزارت جو مذہبی امور ہے انہوں نے بھی اس چاند کو اس کی تصویر شیئر کی اور یہ بتایا کہ یہاں سے یہ لگتا ہے یہ چاند کو دیکھ کے کہ روایت ہلال کمیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل درست تھا. اچھا, یہاں ایک اور چیز میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کل اگر روایت ہلال کمیٹی اعلان نہ کرتی چاند کا, اور آج اگر سب نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوتا
اور اگلے دن جو ہے یعنی اگر جمعرات کے روز صاحب نے روزہ رکھا ہوتا اور جمعے کو عید کرتے تو جو پھر جو ہے وہ یہ چاند دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہ اعتراض بھی کرنا تھا کہ دیکھیے جی صاف نظر آ رہا ہے یہ چاند تو جو ہے وہ دوسرے دن کا ہے اور عید تو جناب کل تھی اور ایک روزہ فالتو رکھ لیا ہے. تو اس قسم کے جو ہے معاملات پاکستان کے اندر یہ اس فرقہ واریت کی وجہ سے اور پھر پاکستانی عوام کے ان قسم کی روایات جن کو میں قسم کی جو ہے وہ جہالیت ہی کہوں گا ان کی وجہ سے عوام کے اندر پھیلتے ہیں اور ہر ایک بات کے اوپر اعتراض کرنا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر بعض لوگوں کا جو ہے وہ ان کی عادت ثانیہ بن گئی ہے. اور کچھ لوگ تو بغض عمران میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ چاند سے اس بات کی امید لگا لی تھی کہ اب دیکھ کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کہو وہ چاند کیسا تھا, مطلب سب نے امید لگا لی کہ یہ چاند اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ جا سکتی. تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو اپڈیٹس ہیں تازہ ترین یہ آپ کے سامنے رکھی جانی چاہیے, بڑی ضروری ہیں. اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی عید کا آغاز جو ہے وہ یقیناً ہو چکا ہے اور وہ اپنی عید انجوائے کریں. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.